السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام تاریخ اسلامی ہے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں پہلی ویڈیو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا، تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابلیس کی بشاعت و امارت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و امارت ہلاکت و زوال کے قریب آ پہنچی، اور اس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آشکار فرمانا چاہا، جسے وہ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ سو ارشاد خداوندی ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانے چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنات نے زمین پر فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب اور کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لہٰذا کہنے لگے، سورہ البقرہ آیت نمبر 30، ہم آپ کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو کہ اس کے لیے اس کے نفس نے باطل کو مزین کر دیا ہے اور دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو زہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو۔ علامہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس سے پہلے گارے کی خمیر شکل میں ہوتی تھی، اور یہ خمیر اس سے پہلے تربت عام مٹی تھا۔ سو اس لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبریل آمین لوٹ آئے اور زمین سے کچھ نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا کہ اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد حضرت مکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس سے بھی زمین نے پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی۔ پھر وہ لوٹ آئے اور وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت کو بھیجا، ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی
اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ اسی بنا پر بنو آدم مختلف صفات مزاج پر پیدا ہوئے۔ پھر ملک الموت اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی کہ ایسی مٹی جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے سے تلخ و شیریں مٹی لی، اس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام آدم رکھا گیا کہ وہ زمین کے اوپری حصے سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ جو مٹی میں لایا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ پس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں، بعض ان میں سے سرخ رنگ ہیں، بعض سیاہ رنگ اور بعض سفید رنگ اور بعض درمیانہ رنگ۔ اس طرح خوش اخلاق و بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکری کی شکل میں بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 26۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، اور وہ اس سے پہلے بدبودار تھی۔ پس آدم علیہ السلام کا انسانی شکل میں پتلا تیار کیا گیا اور 40 سال تک اسے اسی حال میں پڑے رہنا دیا۔ ملائکہ اس پر سے گزرے اور اسے دیکھ کر گھبراتے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوتی۔ ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پر ٹھوکر لگاتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی، جس طرح ٹھیکری کی آواز آتی ہے، من سلسال کل فخار، یعنی کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور منہ کی طرف سے اس میں داخل ہوتا اور پشت کے راستے سے نکلتا، اور ملائکہ سے کہتا کہ تم اس سے ڈرو مت، تمہارا رب سماد ہے اور یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھ پر اسے مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمہ کا رب کا، آپ کا رب رحم کرے۔ اور وہ جب آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام روح کی ٹانگوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ سو قرآن کریم نے اسی عجلت کی طرف اشارہ فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 38۔ ترجمہ، انسان کو جلد بازی کی صفت پر پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا
اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں اور ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ پس آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا گیا، پھر فرشتوں پر ان اشیاء کو پیش کیا گیا اور فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر علم والا پیدا نہ کروں گا۔ پس یہ سن کر ساری جماعت توبہ کے لیے کھڑی ہوئی اور مومن ہی گھبرا کر توبہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر اس چیز کا جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جانتے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کے نام بتلاؤ۔ جب انہوں نے تمام نام بتلا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو زیادہ جانتا ہوں، اور جس چیز کو تم ظاہر کرو اور جس کو چھپاؤ اس کو بھی زیادہ جانتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 32 و 33۔ کیونکہ جب فرشتوں نے اس چیز کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں کہنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو بتلایا جائے کہ آج آدم علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی گئی اور تمام اشیاء کا علم انہیں سکھایا گیا۔ سو فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان اسماء کے بارے میں خبر دو اگر تم سچے ہو۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ جس چیز کو تم ظاہر کر دیا، جس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ پس فرشتوں نے جان لیا اور پہچان لیا کہ آدم علیہ السلام کو ان پر علم و فضل میں برتری دی گئی ہے۔ جب ملائکہ کے سامنے ابلیس کا تکبر اور حکم کی خلاف ورزی ثابت ہو گئی تو رب تعالیٰ نے اسے عتاب فرمایا، لیکن وہ گناہ پر مصر رہا اور سرکشی و بغاوت پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو جنت سے نکال دیا اور اسے دھتکارا اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا اعزاز چھین لیا اور جنت کی دربانی سے معزول کر دیا اور فرمایا جنت سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر لعنت ہوئی اور آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ عطا کیا گیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے وہ انسیت اور سکون حاصل کریں۔ پس وہ ایک رات سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ ملائکہ کو جب خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا کہ اے آدم اس کا نام کیا ہے؟
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہوا۔ پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ حی زندہ آدم سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنا دی تو وہ اپنے سامنے بلایا اور کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا اور ایک درخت سے منع کر دیا، پس ابلیس نے ان کو پھسلانے اور لغزش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا، اور سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر اونٹ کی شکل کی طرح چلتا تھا اور بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس درخت کا پھل جس سے آدم اور حوا کو منع کیا گیا تھا لیا اور حضرت آدم و حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے لیا اور کھا لیا۔ پھر حضرت حوا حضرت آدم کے پاس آئیں، کہنے لگی اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا اور فوراً دونوں کی اعضائے مستورہ کھل گئے۔ آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی اے آدم تم کہاں ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا باہر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اس وقت جنت اور زمین میں ببول و بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہیں تھا۔ پھر فرمایا اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے موت کے دہانے پر اپنے آپ کو پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا کہ تم نے ابلیس ملعون کو اپنے پیٹ میں داخل کیا یہاں تک کہ وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور بنی آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھ جائیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے یہ پھل کیوں کھایا جبکہ میں نے تمہیں اس سے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے فرمایا کہ تم نے کیوں کھلایا؟ کہنے لگیں مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے فرمایا کہ تم نے حوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے ابلیس نے حکم فرمایا اور یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جیسا کہ تم نے درخت کو خون آلود کیا، تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی، اور اے سانپ، تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے
اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کر، اور جو بھی تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اور اب زمین کی طرف اتر جاؤ، اور تمہارے باز کے دشمن ہوں گے۔ جمیع اہل علم احادیث کی وجہ سے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام میں نفخ روح کا عمل جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروب شمس سے قبل ہوا، اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکانہ اور وہاں سے زمین کی طرف اترنا، یہ سب بھی اسی ساتھ میں ہوا۔ لہٰذا اس سے بدیہی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ سات اصل میں اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ کے برابر تھی۔ لہٰذا اس سات کے اعتبار سے 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گارے کی شکل میں رہے، پھر نفخ روح سے لے کر زمین کی طرف اترنے تک 47 سال 4 ماہ صرف ہوئے، اور اب اس کا مجموعہ ایک سات کے برابر ہے جو آخری سات ہے۔ کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن کی 2 ساعت گزر چکی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف یوم کا تھا، یعنی 500 سال باعتبار دنیا کی، اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارض ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کو میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھیں، اس لیے ان کا نام مزدلفہ پڑ گیا، اور میدان عرفات میں دونوں نے ایک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اس وقت آدم کے قدم زمین پر اور سر آسمان میں تھا، جس کی وجہ سے ملائکہ ہیبت کھاتے تھے، پس ان کا قد 60 ذراع تک کم کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ملائکہ کی مناجات، تسبیح اور آوازیں وغیرہ نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تیرے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تو اس کا طواف کرے، جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تو اس کے پاس نماز پڑھے جیسا کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام اس کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ قدم رکھنے کے درمیان کی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی۔ پس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا۔ اس کے بعد آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع تک کم کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ کے گھر جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں اور نہ آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف فراغی کے ساتھ کھاتا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا، پھر آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا اور میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا
کہ وہ کیسے آپ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور 60 ذرہ تک میرا قد چھوٹا کر دیا۔ میری آواز اور نظر بھی کم ہو گئی اور میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں نے تیری معیشت کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، یا 60 گز، یا میٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تیار کیا۔ اور ہوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی اور دونوں نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں میری ایک محترم جگہ ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا، جیسا کہ تم نے میرے فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ اس جگہ میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا بھی قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ میرے اطاعت گزار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں یہ کام کیسے کروں گا، حالانکہ میں کبھی بھی نہیں اور نہ اس جگہ سے واقف ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر گزر ہوتا وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے کہ مجھے یہاں ٹھہرا دو، لیکن فرشتے نے کہا تمہاری مقررہ جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر وہ ٹھہرے وہ سب آبادیوں میں تبدیل ہو گئے، اور جس مقام کو چھوڑ دیا تھا وہ سب بیابان جنگلات میں تبدیل ہو گئے۔ پس انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر 5 پتھروں سے کی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں ہرا پہاڑ کا پتھر استعمال کیا گیا۔ جب اس کی تعمیر سے فراغت ہوئی تو وہ فرشتہ انہیں لے کر عرفات کی طرف گیا اور تمام مقامات حج دکھائے جن میں آج بھی لوگ مناسک حج سر انجام دیتے ہیں۔ پھر انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد ارض ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑ پر انتقال فرمایا۔ چنانچہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف اتارنے والے ہیں تو وہ جنت کے جس درخت پر گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے۔ جب وہ زمین پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے ساتھ تھیں۔ جب یہ خشک ہو گئیں تو ان کے پتے گرنے لگے، اور یہ تمام چیزیں پاکیزہ چیزوں کی اصل ہیں، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو جس چیز کے پاس سے بھی گزرتے اس چیز کے پتے لے لیتے۔ پھر جب وہ زمین پر اترے تو وہ سرزمین ہند تھی، اور یہ تمام پاکیزہ چیزیں جو ہند سے آتی ہیں یہ انہی میں سے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب نازل ہوئے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی۔ اس ہوا کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ وہاں کی خوشبو کو دنیا میں لاتی تھی۔ بس یہ خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا۔ وہ اس وقت برف سے بھی زیادہ سفید تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ جنت کے درخت ریحان کا تھا، اس کی لمبائی 10 ذرا موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ اسی طرح درختوں سے نکلنے والا گوند
لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا نازل ہوا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے تو لوہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر فرمایا، یہ ہتھوڑا اسی کی جنس سے ہے۔ پس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کو توڑنا شروع ہوئے اور وہ شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ پھر اس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پگھل گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ بنائی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت سے کام لیا کرتے تھے۔ پھر ایک تنور بنایا۔ یہ وہی تنور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں پہنچا تھا، اور ہند میں پانی کے عذاب کے وقت یہی تنور ابلا تھا۔ اور آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے سر کے اگلے حصے پیشانی کے بال گر گئے۔ پھر ان کی اولاد بھی ننگی پیشانی کے ساتھ پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے طویل قد کی وجہ سے جنگلوں کے جانور اس سے بدکتے تھے، پس وہ اسی وقت سے انسان سے وحشت کھاتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ملائکہ کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر ان کا قد 60 ذرا تک چھوٹا کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 30 قسم کے پھل انہیں توشہ کے طور پر دیے۔ اس میں سے 10 چھلکے والے اور 10 گٹھلی والے تھے، اور 10 ایسے تھے کہ نہ جن کا چھلکا تھا اور نہ گٹھلی۔ 10 چھلکے والے پھل میں اخروٹ، بادام، پستہ، بندق درخت کا پھل، خشخاش، درخت بلوط کا پھل، شاہ بلوط کا پھل، سیاہ چمکدار بغیر گٹھلی والی کھجور، انار اور کیلا تھا۔ اور 10 گٹھلی والے پھل آڑو، خوبانی، آلو بخارا، کھجور، امبیرا، بیر، شفتالو، سناب، گوڑ، درخت شاہ لوج کا پھل۔ اور بغیر چھلکی اور گٹھلی والے 10 پھل سیب، بہے، ناشپاتی، انگور، شہتوت، انجیر، لیموں، درخت خرنوب کا پھل، لگڑی اور خربوزہ، ککڑی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی بھی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تھیلی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس تھیلی سے 7 دانے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ اور ایک دانے کا وزن اس وقت 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اس چیز کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین میں پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا۔ اور یہ طریقہ یعنی زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فصل کو کاٹو۔ انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھ سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر کہا پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا اور صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور ایک لوہا توا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو رگڑا، ان سے آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی، اور یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو آگ پر تیار ہوئی۔ چنانچہ
حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو بہت روئے اور اپنی خطا پر گریہ و زاری میں حد کر دی اور اپنی غلطی پر بے انتہا نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کی قبولیت کی درخواست کی اور اپنی خطا پر مغفرت چاہی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 37 کی تفسیر میں مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا؟ تو فرمایا گیا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے میرے رب، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا گیا آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے میرے رب، کیا آپ کی رحمت آپ کی غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں درج ہے، سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور نکاح کا طریقہ کار۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کی ایک بہن تھی، یعنی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی۔ قابیل کی بہن بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق چاہا کہ قابیل کی بہن سے نکاح کر لے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن سے زیادہ صیب جمال ہے، لہٰذا میں اس سے نکاح کا زیادہ مستحق ہوں۔ ان کے باپ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح حابیل سے کر دو، لیکن وہ نہ مانا۔ جب نزاع کی صورت پیدا ہو گئی تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی پیش کی کہ کون اس صاحب جمال کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ زیارت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ پس جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے ایک غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد زمین میں اناج کا ایک بڑا ڈھیر پایا، اس کو صاف کر کے اس میں سے کھایا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر سکے۔ حابیل نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، میری طرف ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیری طرف قتل کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے اور اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ سو پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا، پس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھی اور حابیل سویا ہوا تھا۔
قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس واقعہ کا بیان یوں ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ اور حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تو 2 جڑواں بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ان کی پشت سے 20 مرتبہ کے حمل سے پیدا ہوئے، اور ان میں سے کوئی لڑکا اپنی بہن کے علاوہ جس بہن سے چاہتا تھا نکاح کرتا تھا۔ اس وقت جڑواں بہن کے علاوہ سب بہنیں حلال تھیں، اس لیے کہ عورتیں اس وقت اپنی ان بہنوں اور ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی، لہذا افزائش نسل کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام بہت روتے تھے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شیث علیہ السلام عطا کیا۔ اور یہ حابیل اور قابیل کے قتل کے 50 برس بعد کا واقعہ ہے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اس کے ساتھ کوئی بہن پیدا نہ ہوئی۔ اس کی پیدائش پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ ان کو عربی زبان میں شس، سریانی میں شاس اور عبرانی میں شیس کہتے ہیں۔ انہی کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی عمران کی پیدائش کے وقت 130 سال تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر ان کی پیدائش کے وقت 130 سال تھی۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بلایا اور اس سے عہد و پیمان لیا اور دن رات کی سات واقعات سکھائے اور ہر ساتھ میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا، یعنی ہر گھڑی مخلوق کی کوئی نہ کوئی قسم عبادت الہی کرتی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، عنقریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت لکھوائی۔ پس حضرت شیث علیہ السلام اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت اور بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کیا کچھ نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کو نبوت سے نوازا اور ان کی اولاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان کی طرف 21 صحیفے نازل فرمائے تھے جن کو آدم علیہ السلام نے اپنے رسم الخط پر تحریر فرمایا تھا، جو کہ انہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سکھلایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کے احکام بھی نازل ہوئے، اور ان پر نازل ہونے والے صرف حروف تہجی 21 اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر فرمائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان پر پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ نورانی پایا تو بڑے تعجب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے بیٹے داؤد ہیں، ان کی عمر 60 سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان 40 سال کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ان 40 سال کے بارے میں جھگڑنے لگے، سو ان سے کہا گیا کہ آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو ہبہ کر دیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی وفات سے قبل 11 دن تک بیمار رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور وہ کتاب جس میں وصیت لکھی گئی تھی اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کے سپرد کی، اور اسے قابیل اور اس کی اولاد سے مخفی رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ پس شیث علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اس علم کو جو کہ ان کے پاس تھا قابیل اور اس کی اولاد سے مخفی رکھا، اور یوں قابیل اور اس کی اولاد اس سے محروم رہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام وصیت نامہ سے فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی وفات پر ملائکہ جمع ہوئے اور ان کی قبر بنائی، اس لیے کہ وہ صفت الرحمن یعنی رحمان کے منتخب کردہ تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے۔ یہ زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ ان کی وفات پر چاند سورج 7 دن و رات تک گرن رہے۔ جب بوقت وفات ملائکہ جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت آدم کو جمع کیا اور اسے سیڑھی نما ایک چیز میں رکھ دیا، اور اس سیڑھی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جس کو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے تاکہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یحییٰ بن عباد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا اور ان کی قبر تیار کرنے کی ذمہ داری ملائکہ کو سونپی۔ چنانچہ انہوں نے انہیں سپرد خاک کیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے لمبے درخت کی مانند 60 ذرا تھا، اور ان کے بدن پر بہت بال تھے جو کہ ان کے اعضائے مستورہ کو چھپاتے تھے۔ جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو ان کے اعضائے مخصوصہ ظاہر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اس مقام سے بھاگے اور ایک درخت کی پناہ لی۔ ان کے رب نے ان کو ندا دی، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، میرے رب، واللہ ایسا نہیں، بلکہ میں اپنی خطا کی وجہ سے آپ سے حیا کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف اتارا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ حضرت حوا نے جب ملائکہ کو دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کی طرف چلیں تاکہ ان سے پہلے ان کے قریب پہنچ جائیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے کاستوں کے درمیان تخلیہ کر دو۔ تم سے تو میں ہمیشہ ملاقات کرتا رہا ہوں، اور تمہاری وجہ سے مجھ کو وہ مصیبت پہنچی جو کہ پہنچی ہے۔ جب ان کی روح قبض کر لی گئی تو ملائکہ نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ
جب ان کی روح قبض کر لی گئی تو ملائکہ نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق غسل دیا اور کفن میں بھی طاق ہی کا لحاظ رکھا۔ پس ان کے لیے لحد بنائی اور اس میں سپرد خاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی یہ طریقہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور اس میں 30 تکبیرات پڑھیں اور اپنے والد پر نماز پڑھیں۔ ان میں تو 5 نماز کے لیے ضروری ہیں اور باقی تکبیرات فضیلت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا گیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ دیگر حضرات کا قول ہے کہ مکہ میں جبل ابی قبیس کے ایک غار میں مدفون ہوئے اور اس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نکلے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ ابن عباس سے مزید مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑ پر ہوئی، یعنی وہ پہاڑ جس پر انہیں اتارا گیا، اور حوا علیہ السلام ان کے بعد 1 سال تک زندہ رہی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے خاوند کے ساتھ اس غار میں مدفون ہوئی جو کہ جبل ابی قبیس کی ایک غار ہے، جو کہ جبل ابی قبیس میں ہے، جس کا نام غار الکنز ہے۔ وہ دونوں مسلسل اسی جگہ مدفون رہے یہاں تک کہ طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکالا اور تابوت میں رکھا۔ پھر اپنی کشتی میں وہ تابوت رکھ لیے۔ جب زمین خشک ہو گئی تو ان کے تابوت اسی جگہ دفن کر دیے جس جگہ طوفان سے پہلے مدفون تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ وہ سوت کاٹتی تھیں، کپڑا بنتی تھیں، آٹا گونتی اور روٹی پکاتی تھیں اور دیگر عورتوں والے کام سر انجام دیا کرتی تھیں۔